मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर खुदा के कलाम में से सीखते हैं और मुख्तलिफ खुदा के खादमीन को यहाँ पर मदऊ करते हैं और उनके साथ हम खुदा के कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिन्हें आप सुनते भी हैं, उन्हें देखते भी हैं और आपकी राय भी हम तक पहुँचती है। बहुत से मौज़ूआत, बहुत सी बातें, बहुत से सवालात, लेकिन आज का जो मौजू है वो बहुत अहम मौजू है, क्योंकि जब हम बाग़े अदन की बात करते हैं तो खुदा ताला ने जब दुनिया को बनाया, तख्लीक किया और उसके बाद उसने आदम को मिट्टी से बनाया और जब उसने देखा कि सब अच्छा है, लेकिन उसने देखा कि आदम अकेला है और उसने उसके लिए एक साथी को भी उसकी पसली में से बनाया और वो उसको उसके सामने लेकर आया। और जब आदम के सामने हवा आई और उसने कहा कि ये मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है और अब ये नारी कहलाएगी। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है अज़दवाजी ज़िंदगी, मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी। और आज जब हम मलाइकी की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है, बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। आज का ये प्रोग्राम हम इसका आगाज़ करते हैं और आज जो हमारे साथ खुदा के खादम मेहमान के तौर पर हमारे इस शो में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, आए उनका तारुफ आपसे करवाता चलता हूँ और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आएँ आज के प्रोग्राम के मेहमान से मिलते हैं और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम पास्टर जॉयस जीवन साहब। पास्टर साहब, आज एक बार फिर आपको प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले भी हम आपके साथ शो कर चुके हैं और आज इस ख़ास मौका पर और इस ख़ास मौजू जो कि मसीह अज़दवाजी ज़िंदगी है, हम उस पर आज खुदा की कलाम में से हम ज़रूर सीखेंगे। और जैसा कि मलाइकी की किताब उसका दूसरा बाब 15वीं आयत को हमने तलावत किया है, तो हम चाहेंगे कि हम एक तसल्सल के साथ इसका आगाज़ करें और जो सवालात हैं हम उसको सीखते समझते हुए और जो हमें देख सुन रहे हैं वो भी इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत दे कि आपने कुछ अरसे के बाद फिर हमें याद किया ताकि मैं इस प्रोग्राम खुदा के लोग में आके आपके साथ खुदा की बात कर सकूं। जैसा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात कही और चूँकि आज जो हमारा मौजू है वो मसीह शादी के हवाले से है, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से है। और मैं एक बार और यहाँ कहता चलूँ कि जहाँ हम मसीही ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करते हैं तो वहाँ बिगाड़ की बात भी है, वहाँ अच्छाई की बात भी है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जब हम मसीही शादी की बात करते हैं तो इसकी मसीहत में अज़्र बाल मुक़द्दस की अहमियत और इसकी हैसियत क्या है? देखें जी, सारी कायनात को जो पैदा करने वाला है वो खुदा बारी ताला है, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक। और रिश्ता अज़दवाज को सबसे पहले जो रिश्ता बनाया गया वो खुदा ताला ने रिश्ता अज़दवाज को बनाया आदम और हवा को लेकर। ठीक है, आदम को बनाया और बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि खुदा ने आदम को ज़मीन की मट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। और फिर खुदा जब आदम के पास ठंडे वक्त में उससे मिलने के लिए आता, उससे रफ़ाकत रखता, तो एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। ठीक है, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए इसके मानिंद, इसके जैसा एक मददगार बनाऊंगा। और जैसे कि आपने कहा कि बाइबल मुक़द्दस में इसे बताएं, तो बाइबल मुक़द्दस अगर हम पहली किताब पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो उसको पहले 2 अबवाब में ही इन बातों का जिक्र लिखा हुआ है कि जब आदम का उसने कहा कि अकेला रहना ठीक नहीं, उसके ऊपर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और जब वो सो गया तो बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि खुदा ने उसकी पसली में से एक पसली को निकाल लिया, तोड़ लिया। अब यहाँ पर आप देखें कि खुदा डॉक्टर भी दिखाई दे रहा है, खुदा आपको तबीब भी दिखाई दे रहा है, खुदा आपको शाफी भी दिखाई दे रहा है। पहला ऑपरेशन जो है वो खुदा ने खुद किया है। ठीक है, आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी है
اور جب اس کا پیٹ کاٹا ہوگا پسلی توڑنے کے لیے لازم بات ہے کچھ اس نے کاٹا پیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بائبل مقدس یہ فرما رہی ہے کہ جب اس کی پسلی کو توڑا تو اس کے ساتھ ہڈی بھی ہے اور گوشت بھی ہے اور خون بھی ہے، اور پھر اس ہڈی کے سبب سے اس نے ایک ساتھی، ایک مددگار بنا کر اس کے سامنے لایا۔ پھر آدم جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا یہ تو میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو نر میں سے نکالی گئی ہے، اس لیے ناری کہلائے گی۔ یہ رشتہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ باری یہوہ پاک خدا کا بنایا ہوا رشتہ ہے، اور اس رشتے کا میں سمجھتا ہوں اس رشتے کی بہت ویلیو ہے، اور اسی رشتے کے اندر سے بہت سارے رشتے نکلے ہیں۔ سارے رشتے جو ہیں وہ اسی رشتے میں سے، ہسبینڈ اور وائف میں سے نکلے ہیں۔ تو اس رشتے کی اہمیت کا ہونا، اس رشتے کے اندر محبت کا ہونا، یونٹی کا ہونا، پیار کا ہونا اور مضبوطی کا ہونا ضروری ہے۔ عجیب بھائی صاحب کہ ہم بات کر رہے ہیں میاں بیوی، جیسے کہ ابھی ہماری ہوئی ہے جب ہم کہ جو میاں اور بیوی کے شادی کی جب بات کرتے ہیں، دونوں شادی کے میاں اور بن بیوی جاتے ہیں، ازدواج شادی کی جب بات کرتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں تو بندھن میں بن جاتے ہیں، ازدواج میاں کے جو اس رشتہ میں ایک ہو جاتے ہیں، میاں کے جو فرائض ہیں بیوی کے لیے وہ کیا ہیں، اور بیوی جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں اپنے میاں کے لیے؟ دیکھیں آج اس دور کے اندر ایک اچھا ساتھی یا ایک اچھا ہسبینڈ یا ایک اچھا خاوند ہونے کے لیے اسے ہر طرح سے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو عورت ہے وہ ایک نرم کیا ہے، ٹھیک ہے، نازک صنف، ہاں ٹھیک ہے، بائبل مقدس کہتی ہے ٹھیک ہے، نازک صنف جان کر اس سے کیا کر، محبت کر۔ تو آپ نے اس کو نازک صرف جان کے اس سے کیا کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تو جہاں تک یہی کام جو ہے وہ فیمیل کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے ساتھی کو اسی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھے، اور جو کچھ بھی گھر کے معاملات ہوتے ہیں ان میں وہ ثابت قدم رہے۔ یہ جو فرائض ہیں یہ دونوں طرف سے ہی ہیں، اور اگر دونوں طرف سے ٹھیک ہو، ازدواجی زندگی کو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ لائک کا موٹر بائک ٹائر ہیں، بائک ایک ہے لیکن ٹائر دو ہیں، اگر ایک پنچر ہو جائے تو دوسرا نہیں چل سکتا، تو اگر دوسرا پنچر ہو جائے تو پھر بھی آگے والا نہیں چلے گا، اگر آگے والا پنچر ہو گیا تو پیچھے والا نہیں چلے گا۔ ان دونوں کا ٹھیک ہونا ایک جگہ پر بہت ضروری ہے، بیلنس ہونا بہت ضروری۔ اگر یہ دونوں ٹھیک ہیں تو پھر زندگی کی جو گاڑی ہے وہ ٹھیک چلتی رہے گی۔ اگر یہ دونوں کے اندر ٹھیک ہے رفاقت نہیں ہے، ان دونوں کے اندر محبت نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، پیار نہیں ہے، پھر مشکل ہوگا، پھر اسی سبب سے گھرانے اور اسی سبب سے جو اولاد ہے ان کے اندر بھی طرح طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو آپ بات کر رہے ہیں فرائض کی، تو ایک اچھا ساتھی ہونے کے ناطے سے، ایک اچھا ہسبینڈ ہونے کے ناطے سے مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا ساتھی ثابت ہو اور اس کے تمام فرائض کو پورا کرے۔ جب ہم اکثر ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی خدا کی خادم ہیں، میں بھی ہوں، ہم نے شادیاں ہوتے بھی دیکھی ہیں، جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو خدا کا خادم دونوں سے، لڑکی سے بھی اور لڑکے سے بھی، وہاں خدا کے کلام کے ہاتھ رکھ کر ان سے عہد و پیمان کرواتا ہے۔ اب یہاں دونوں عہد و پیمان کر رہے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کے بعد خلشیں جو ہیں، کچھ مہینوں کے بعد سوالات جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے اپنے سارے جذبات کو وہاں رکھتا ہے اور بیوی میاں کے لیے رکھتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر ان دونوں کے اندر جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع؟ کیا کوئی تیسرا کی گنجائش یہاں بنتی ہے کہ وہ میاں کسی کی سن کر اپنی بیوی کے خلاف جائے یا بیوی سن کر اپنے میاں کے خلاف جائے؟ کیونکہ یہاں پر سیکرامنٹ جو کیا گیا ہے اس کے اوپر جو کیا کہنا چاہیے کہ اقرار کیا ہے وہ دونوں نے کیا ہے، تو کسی تیسرے کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سن کر اور اپنی زندگی میں مشکلات اور بگاڑ کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کلام مقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم اس کلام کو جو سچ ہے، سچائی ہے، نور ہے، صداقت ہے، ہم اس پر ہاتھ رکھ کے اس بات کی قسم کھاتے ہیں اور عہد باندھتے ہیں کہ ہم جان دینے تک دکھ میں سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ اگر آپ ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں
تو پہلے باب سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اوس کی سرزمین پر ایوب نام ایک شخص تھا، دولت مند تھا، اور جب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ دکھ اور کرب کی حالت میں ہو گیا، جب اس کی اولاد مر گئی، شارٹ کر رہا ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا، دولت چلی گئی، وہ اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ تھا، آپ سوچیں کہ جب اس کے پاس سونا چاندی تھا، مال مویشی تھا، اونٹ ڈنگر نوکر چاکر اولاد تھی، سب کچھ تھی، ہر طرح کا آرام تھا، تو شاید بیوی خوش ہوگی، وہ خوش ہوگی، اسے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جب وہ دکھی ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوڑ میں، بیماری میں، کینسر میں مبتلا ہو گیا، تو پھر اس نے کہہ دیا کر خدا کے نام کی تکفیر اور مر جا. اور اس نے کہا ہی از دا مین آف گاڈ، خدا کا بندہ ہے، اور خدا کے بندے کا مطلب ہے خدا سے بندہ ہوا. وہی خدا کا بندہ ہے جو خدا سے بندہ ہوا ہے. ویسے بندے بہت ہیں، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. آپ کو یہ اس جو آپ نے ابھی بات کی کہ کلام مقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں جماعت کے سامنے، خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں، خدا کی پریزنس میں، کہ یہاں پر خدا موجود ہے، اور جہاں خدا موجود ہے وہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ بھلائی کے لیے. اور لکھا ہے کہ جب وہاں پر آپ عہد و پیما کرتے ہیں، پھر اس عہد و پیما پر آپ صرف 10 دن میں، 10 دن کی میں بات کر رہا ہوں، صرف 10 دن کے اندر بگاڑ پیدا شروع ہو جاتا ہے. سبب کیا ہے کہ لوگ جو کچھ بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں اسے لوگ بھول جاتے ہیں. اب وہاں پر جب یہ جوڑا، کوئی بھی جوڑا، ہر کسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کلام مقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہم نے یہ عہد و پیما کیا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں، اب پیچھے سے جب ٹیوشن ملنا شروع ہوتا ہے، پیچھے سے بہت سارے لوگوں کو ٹیوشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، جب ٹیوشن ملنا شروع ہوتا ہے تو اس سے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں. تو میں اپنے ناظرین سے بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ ضرور کہوں گا جن کی شادی ابھی ہونے کو ہے یا ہونے جا رہی ہے، وہ اس رشتے میں اس طرح سے مضبوط رہیں کہ کوئی بھی آندھی، کوئی تیز ہوا آپ کو جدا نہ کرے. جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اور جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈی میں سے ہڈی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے ہی گوشت کو چھیدے، کوئی اپنے ہی گوشت پر ظلم و ستم کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ پھر ایک مرد جو ہے وہ صرف اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو مارتا ہے، جبکہ بائبل مقدس اس کی نفی کرتی ہے؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ وہ اس کو نازک صنف جان کر اس کی کیا کرے، عزت کرے اور اس سے محبت کرے. تو پھر اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی مردانگی دکھائے، یا ایک شوہر جو یہ کہے کہ جی ہاں یہ اب میری مددگار نہیں بلکہ میری غلام ہے؟ اور یہ لفظ بائبل مقدس میں مددگار کا ہے، وہ غلام کا نہیں ہے، نوکر کا نہیں ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے حصہ بن جاتی ہیں زندگی کا؟ بادشاہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر وہ شخص، ہر وہ زندگی، ٹھیک ہے، قوم کی یا قبیلے کی، گھرانوں کی نہیں بات کرتا، ہر وہ شخص، ہر وہ زندگی جو خدا سے اور اس کی تعلیمات سے اور اس کی محبت سے دور ہے، اس کے اندر ایک دوسرا خدا کام کرتا ہے. عقل کام کرتی ہے، دنیا کام کرتی ہے، اور ابلیس کام کرتا ہے. اور جہاں پر یہ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے. ایسے لوگ جو اپنے ساتھی پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، وہ کبھی بھی بادشاہی کے نہ وارث ہوتے ہیں. وہ دکھ میں، مصیبت میں اور ابلیس کے ہاتھوں ہمیشہ دکھ اٹھاتے رہتے ہیں. بالکل آج کے معاشرے میں اس طرح کے بھی ازدواجی زندگیوں کے اندر اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھرانوں کے اندر اس طرح کی مشکل کا شکار ہیں. تو پاشا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو شخص خدا کو نہیں جانتا وہ اپنے بدن، آج کائنات کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو بلڈنگوں کے اوپر سے چھلانگ مار جاتے ہیں، اپنے بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں، زہر پی لیتے ہیں، اپنے بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ساتھی کو مارتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے یا اس سے محبت نہیں کرتا، تو اپنے بدن سے دشمنی کرتا ہے. ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہو. لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ اس کو ضرور رکھنا چاہوں گا بریک میں جانے سے پہلے، کہ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھتے تو وہاں لکھا ہے کہ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے. اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے. تو اس جو لفظ مختار یہاں کیا گیا ہے مرد اور عورت کے لیے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں لیں چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر
यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक सिलसिला की, एक लफ्ज़ की, वो जो है मुख्तार के हवाले से। जी पास साहब, पहला ग्रंथियों उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत, ये लफ्ज़ जो मुख्तार का इस्तेमाल किया गया है बीवी के लिए भी और शौहर के लिए भी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि बदन तो एक है और खुदा बारी ताला ने जब इसका पार्टीशन किया, 2 बनाए, एक में से 2 बने हैं। इस सबब से लफ्ज़ मुख्तार का इस्तेमाल हुआ है कि मर्द जो है वो अपने बदन का मुख्तार नहीं है, इसलिए औरत भी अपने बदन की मुख्तार नहीं है। वजह क्या है कि ये बदन एक है और इन दोनों का एक रहना ही ज़रूरी है। और कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। इन दोनों का, इस रिश्ते का जुड़ा रहना ही इस रिश्ते के लिए भलाई का सबब। हम मुख्तार की बात भी करते हैं और जब हम मलाकी की किताब का हवाला देते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। ये क्या लफ्ज़ है कि ये आयत बेवफाई, किस बेवफाई की तरफ इशारा करती है? भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ जो है कि कोई अपनी बीवी की जवानी की हकारत ना करे या उससे बेवफाई ना करे। तो जब कलाम मुक़द्दस से ये फरमा रहा है, जैसे कि मैंने बारहा कहा, पहले भी कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी उसे जुदा ना करे, और ये फिर जो बात है ये फिर सिर्फ गुनाह की तरफ चली जाती है कि ऐसा शख्स जो खुदा को नहीं जानता, खुदा को नहीं मानता, खुदा के फरमान के मुताबिक अमल नहीं करता, तो वो बीवी से बेवफाई भी करेगा, उसकी हकारत भी करेगा, उसको नाचीज़ भी जानेगा और वो इधर उधर जो है माशरे के अंदर खजलो खुआर होता रहेगा। लेकिन जो अपने बदन से, अपने साथी से मोहब्बत करता है और खौफ खुदाबंदी में ज़िंदगी बसर करता है, बरकत उसके लिए है। लिखा कि खुदा का खौफ जो है वो हिकमत और दनाई का शुरू है। और कलाम मुक़द्दस इमसाल की किताब में ये भी लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, उस पर खुदा का फजल हुआ। ठीक है, तो फजल होने के दर हकीकत मायने ये हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आपको मिल गया है, आप पर फजल हो गया है। तो ये फजल, मुबारक हैं वो कौमें, मुबारक हैं वो घराने और मुबारक हैं वो ज़िंदगियाँ जिनके ऊपर फजल होता है। तो जिनको अच्छा साथी मिलता है और शुक्र है खुदा का, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करें और ऐसे साथी को खुदा से मांगें जो उनके साथ मिलकर अपने घर में दोनों दुआ करने वाले हों। हमारे यहाँ रिश्ता अज़दवाज के अंदर जब बिगाड़ पैदा होता है तो एक ही लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल किया जाता है और वो या तो सेपरेशन है और दूसरा लफ्ज़ है तलाक। लेकिन जब हम खुदा के कलाम का ही मुताला करते हैं तो लिखा, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूँ, और इससे भी कि जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल फाज फरमाता है इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो कि बेवफाई ना करो। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं, तलाक आ जाती है और खुदा कहता है कि मैं क्या हूँ, इस लफ्ज़ से बेजार हूँ। तलाक से पहले जो कुछ होता है, तलाक तक नौबत बाद में पहुँचती है, जो एक दूसरे के साथ नफ़रत, एक दूसरे के साथ बिगाड़ की वजह, वो शायद एक दूसरे के साथ बिगाड़ की वजह यही होती है कि जब हम किसी और की सुनते हैं और सुनकर अपने साथी पर सुनी सुनाई बात का इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो फिर बिगाड़ की वजह बनती है और बिगाड़ फिर तलाक तक पहुंचता है और खुदा क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, बेजार हूँ। और फिर जुल्म की बात भी होती है। तो हाँ, जो हमारा आज का मुआशरा है यहाँ पर ये बहुत सी चीज़ें आज आम होती हुई दिखाई देती हैं। मैं आपको फिर पहली किताब में लेकर चलता हूँ, पैदाइश की पहली किताब बाइबल मुक़द्दस की, और दुनिया की वाहिद किताब बाइबल मुक़द्दस खुदा का इल्हाम कलाम, जो बताता है कि खुदा ने इस कायनात को, इंसान को, चरिंद को, परिंद को, समंदर को, हवा को, चोटियों को, पहाड़ों को, फ़िज़ाओं को किस तरह से कंप्लीट किया और उन्हें बनाया। फिर बात आई इंसान की, फिर अज़दवाजी ज़िंदगी की, फिर रिश्ता अज़दवाज की। तो ये वो रिश्ता है जो खुदा ने सबसे पहले बनाया, और ये बात वही है कि जहाँ खुदा है वहाँ सलामती है, जहाँ खुदा नहीं वहाँ सलामती भी नहीं। तो उस बात से आज की बात मैं ये करूँगा कि जिन घरानों के अंदर खुदा को अहमियत नहीं दी जाती,
जिन घरानों के अंदर खुदा के कलाम को नहीं खोला जाता, जिन घरानों के अंदर खुदा की तलावत नहीं की जाती कलाम मुक़द्दस की, जिन घरानों के अंदर खुदा की इबादत नहीं की जाती, वहाँ मुश्किल और परेशानी होती है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो फिर से मैं ये कहूँगा उन्हें वहाँ रखा तो लिखा है कि वहाँ पर शैतान भी आया और खुदा ने आदम से कहा था कि आदम, ये तमाम दरख्त जो हैं हयात के हैं, लेकिन ये जो बीच में लगा ये नेको बद की पहचान का दरख्त है, जिस रोज तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। तो दर हकीकत खुदा ने इस जो भी काम खुदा आपको कहने से मना करता है कि इसे नहीं करना, और अगर आप उससे करते हैं तो आप खुदा की नज़र में मुर्दा हैं। ठीक है, कोई भी काम है आज, अगर खुदा की तालीमात बाइबल मुक़द्दस किसी भी काम से, चोरी करने से, गुनाह करने से, बदकारी करने से, कुछ भी करने से आपको मना करती है, यहाँ तक कि फ़िक्र करने से भी, तो आप खुदा की नज़र में क्या होते हैं? गुनाहगार हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर अबलीस आया और उसने हवा से ये कहा, क्या खुदा ने तुम्हें वाकई इस दरख्त का फल खाने से मना किया है? उसने कहा हाँ। उसने कहा नहीं खाओ, तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। यहाँ पर एक तीसरी शख्सियत है जो अबलीस है। ठीक है, आज जिन घरानों के अंदर अबलीस काम करता है या जिन लोगों ने अबलीस के लिए अपनी खिड़कियां या दरवाजे खोल रखे हैं, वहाँ पर तो मुश्किल पैदा होगी, वहाँ पर सलामती नहीं होगी, वहाँ मोहब्बत नहीं होगा, फिर वहाँ पर जो है ना हकारत होगी, बेवफाई होगी और बहुत कुछ होगा। और जहाँ शैतान रहता है वहाँ शैतान आने काम है, वहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, नफरत है, कीना है, बुग़्ज़ है और हर तरह का दंगल है। जी भाई साहब, ठीक, हम जब ये इन चीज़ों की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पैदाइशी की बात करते हैं और जब हम उसके 24वीं आयत की बात करते हैं तो वहाँ लिखा कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से क्या करेगा? मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। इस आयत को अक्सर लोग जब पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे नया जोड़ा जब पढ़ता है तो वो शायद इसका मतलब कुछ और तरह से ले लेता है और वो कहता है कि शायद मुझे माँ बाप को छोड़कर चले जाना है। क्या इससे माँ बाप को छोड़ देना है? आपका तजर्बा या मुशाहदा इसके बारे में क्या कहता है? देखिए जी, बाइबल में लिखा है, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि खुदा ने सबसे पहला जो रिश्ता बनाया वो आदम और हवा का मियाँ और बीवी का बनाया। रिश्ता है अज़दवाज, पहला रिश्ता। ये रिश्ता जो है इज़्ज़त का और हर तरह की इज़्ज़त का लायक है। ठीक है, तो इस रिश्ते के अंदर अब ये जो आयत आपने पढ़ी है ये भी खुदा की कलाम की आयत है, खुदा का कलाम है। और उसने कहा कि मर्द जो है, लीडर जो है, अपने माँ बाप को छोड़ेगा और वो अपनी बीवी से मिला रहेगा, क्योंकि वो अपने ही बदन की बात कर रहा है। ठीक है, अपने ही बदन से मिला रहेगा। आज आप देख लें कि पूरी कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर अगर आप देखें, मैं यहाँ पाकिस्तान की या एशिया की बात नहीं करता, आप अगर बाहर चले जाएं तो बाहर आप जाके देखें, जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियां हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उन्हें ओल्ड होम में या ओल्ड हाउस में भेजकर जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं इस बात से कि हमारा कभी इनके साथ कोई रिलेशन है या कोई ताल्लुक़ है। लेकिन जो बात बाइबल मुक़द्दस फरमाती है अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में कि जब आपने अपने साथी से एक रिश्ता अज़दवाज में आप बांध दिए गए, आप जुड़ गए, और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा जो भी है वो भी इसी रिश्ते के अंदर है। जब बहुत सारे घरों में आता जाता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियाँ हैं, वो मुझसे ये भी कहते हैं कि माँ बाप को सिर्फ जो है वो सेरे देखने का शौक़ होता है, उसके बाद जो है ना फिर वो लड़ाई झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रिश्ता खुदा ने बनाया है उस रिश्ते के अंदर खुदा ही का होना बहुत ज़रूरी है। अब लफ्ज़ है कि छोड़ देना, ये छोड़ देने से ये मुराद नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें। छोड़ देने से ये मुराद है कि आप अपना रूम चेंज कर सकते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। छोड़ देने से मुराद ये है कि आप अपना खाना पीना, अपना सेटअप अलग कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी जो फ़राइज़ हैं वो भी पूरा करें जहाँ तक आप हो सकता है आप, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर ताकि तेरी उम्र जो है वो दराज हो। जहाँ तक आपसे हो सकता है ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हैज़े औलाद होने के नाते से, मर्द होने के नाते से, बेटी होने के नाते से, बेटा होने के नाते से, जब तक आपके माँ बाप हैं आप पर ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं वो करें, क्योंकि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया हुआ है वो बहुत मुश्किल काम। अब इस आयत को अगर हम गौर से पढ़ें तो ये हुक्म है
کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، لیکن اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ اگر تو ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے تو تیری عمر کو کیا ہو؟ دراز ہوگی۔ لیکن ہم جب بائبل مقدس کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو شاید اس کی تفسیر یا اس کو اس طرح سے ہم نہیں سمجھ پاتے، تو میں یہ ضرور یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے اس موضوع کے حوالے سے، کیونکہ شاید ہم نہ لڑکی اس کو سمجھ پاتی ہے نہ لڑکا اس کو سمجھ پاتا ہے، کیونکہ شاید دونوں اس ایج میں نہیں ہوتے، ان کے پاس ابھی وہ انہوں نے اپنے کیا کہنا چاہیے مشاہدے کو یا تجربے کو شروع کیا ہے۔ تو ضرور ہے کہ جب شادی شدہ جوڑا نیا ہوتا ہے تو خدا کے کلام سے ضرور وہ منسلک ہو، اس کے ساتھ پوشت ہو، تاکہ وہ کلام کی صحیح باتوں کو جان سکے۔ کیا کہنا بھائی صاحب، چاہیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بہت سارے گھروں میں میرا آنا جانا ہے، بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے شہروں میں میں خدا کے کلام کو لے کر جاتا ہوں، اور میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے کہ کئی ماں باپ، کئی پیرنٹس ایسے ہیں جو صرف جو ہے نا وہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے خوشیاں دیکھتے ہیں، اچھے اچھے ہال بک کراتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اور دوسرے دن ہی جو ہے نا وہ سارا روپیہ پیسہ، ساری محنت جو ہے مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس کی سبب کیا ہے کہ گھر میں آئی ہوئی بہو جو ہے وہ صبح 5 بجے نہیں اٹھی، ٹھیک ہے، ان کو لک آفٹر نہیں کیا، ان کو یہ نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ہزاروں روپے لگا کر اس مشکل کے وقت میں اگر انہیں جوڑا ہے، ایک کیا ہے، اور 12 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام مقدس کہتا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے ہی اپنی اولاد کا نصیب خراب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ پس کر رہ جاتے ہیں، وہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی سنیں؟ کس کی سنیں؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں یا ان کو میں لک آفٹر نہ کروں تو لوگ بولیں گے کہ بھائی یہ آج ایک بڑا ہی برا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی کہ جو بھی بیوی آتی ہے یہ اس کی بات سنتے ہیں۔ تو لازمی ہے نا، بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے، بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہیں۔ تو اگر آپ اس کی نہ سنیں، اس کی نہ مانیں، تو آپ نے ان کو جوڑا کیوں ہے؟ ان کو جوڑا ہے اس لیے کہ یہ ایک رہیں۔ تو میں ایسے ماں باپ سے، ایسے ان پیرنٹس سے جو اپنی اولاد کی شادی کرنے کو ہیں یا کر رہے ہیں، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کریں اور انہیں بسنے دیں۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے خاندانوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنی اولاد کو جو ہے وہ موت کے اور وہ نشے کے اور وہ ابلیس کے حوالے کر لیکن دیا۔ اولاد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے فرائض کو سمجھے اور اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کا خیال رکھے۔ سر 5 دن میں 1 مہینے میں کچھ نہیں ہوتا۔ 5 دن میں 1 مہینے کے اندر، ابھی 1 مہینہ ہوا ہے شادی کو آئے ہوئے، تو اس کے اوپر آپ اتنا بوجھ ڈال دیں گے تو وہ کیا فرائض انجام دے گا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایسے گھروں میں گیا ہوں جہاں پر صرف 1 ہفتے کے اندر ہی جو ہے نا وہ سامان اٹھا لیا گیا ہے، اور جہاں سامان اٹھایا گیا ہے ان گھروں میں شکر گزاری کی دعائیں کی گئی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جس فیکٹری کا مال ہی بگڑا ہو، خراب ہو جائے یا واپس ہو جائے، وہاں پر شکر گزاری کی دعا کرنی چاہیے؟ جس فیکٹری کا مال واپس ہو جائے، بروکر جو ہے، خریدار جو ہے، وہ آپ کا یہ مٹیریل واپس کر دے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، ان کو شکر گزاری کرنی چاہیے یا ان کو رونا پیٹنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو آج اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا ہو گیا، ہماری جان چھٹ گئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ازدواج کے اندر سلامتی ہو، رشتہ ازدواج کے اندر خوف خداوندی ہو، رشتہ ازدواج کے اندر برکت ہو، نیک اولاد پیدا ہو، خدا کا فضل ہو، خدا کا رحم ہو، تو آپ کے گھروں کے اندر یسوع نام کے دیپ جلنا ضروری ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر یسوع نام کی ورشپ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر یسوع نام کے کیلنڈر لگنا ضروری ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر اس کی مہما، اس کی مدح سرائی ہونا ضروری ہے۔ سارا دن تے آجا میں تینوں پیار کراں، ہاں، ابلیس ناچتا ہے گھرانوں کے اندر، ٹھیک ہے، ابلیس ناچتا ہے گھرانوں کے اندر، تو پھر ابلیس ہی اپنا کام کرے گا۔ جسے آپ گھر کا لیڈر بنائیں گے وہ کام کرے گا۔ نچن والے نو بناؤ گے تو نچن والا کرے گا، سلامتی کے خدا کو بناؤ گے تو سلامتی رہے گی۔ ناظرین جانیں گے کہ چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر دوبارہ پروگرام کو شروع کریں گے۔ کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بھائی صاحب، ہم بات کر رہے تھے رشتہ ازدواج کے حوالے سے، بگاڑ کے حوالے سے۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہم برسوں پرانی جو ہماری روایات ہیں، ہم شاید ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن جب کلام خدا کی بات آتی ہے
تو شاید ہم اسے بھلا دیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ جب عہد و پیمان کیا جاتا ہے تو لڑکی اور لڑکا دونوں عہد و پیمان کرتے ہیں، لیکن شاید ان عہد و پیمان کے اوپر روایات جو ہیں وہ زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں. اور پھر میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ تیسرے کا جو اس میں بھائی آ جاتا ہے، بہن آ جاتی ہے، ماں آ جاتی ہے، باپ آ جاتا ہے، اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات ہو. نمک کم ہو گیا سالن میں، تب جھگڑا ہو گیا. کپڑے استری نہیں کیے، تب جھگڑا ہو گیا. ماں کی بات نہیں سنی گئی، تب جھگڑا ہو گیا. تو کیا ان چیزوں کی گنجائش اس رشتہ کے اندر بنتی ہے اور ہم اپنی بوسیدہ روایتوں کو، بوسیدہ باتوں کو جوڑ لیتے ہیں اور خدا کے کلام کو شاید ہم پس پردہ ڈال دیتے ہیں؟ بھائی صاحب کلام میں لکھا ہے عداوت جو ہے وہ جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کو ڈھانک دیتی ہے. محبت ایک ٹکوزی کی مانند ہے جو کور کرتی ہے. اور مسیح کی محبت جن قوموں کے اندر، جن گھرانوں کے اندر اور جن ازدواجی زندگیوں کے اندر مسیح کی محبت ہے، پھر ان کی اولاد بھی ویسے ہی ہوگی. ان کے اندر نرم مزاجی، ان کے اندر خوف خداوندی اور خدا کی محبت پائی جائے گی. اور جب ان کو آپ رشتہ ازدواج میں باندھیں گے تو پھر خدا ان کے لیے ساتھی بھی ایسے ہی مہیا کرے گا جو ان کے معیار کے یا ان کے معیار کے مطابق ہوں گے. خدا ان کے لیے ساتھی بھی ایسے ہی. آپ نے ایک بات کی کہ اس سارے معاملات پر روایات جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیوی ہو جاتی ہیں. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اب جس درخت کے اوپر پھل لگے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوگا، اس کے اوپر وزن ہوگا. اور جو درخت کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوتا وہ سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ پھر جلانے کے اور آگ میں جھونکنے کے کام آتی ہیں. پر مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے اولاد کو بسنے دیتی ہیں، جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتی ہیں. وہ ہمیشہ خدا سے قومیں، گھرانے، زندگیاں برکت پاتی ہیں جو تربیت پذیر ہوتی ہیں. ورنہ لوگ دکھ میں، مصیبت میں، کرب میں اور سالوں سال جو ہیں وہ اس مشکل کا شکار رہتے ہیں. اور کئی بار جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے ہاتھوں جو ہیں وہ دکھ اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. اور پھر اس سے ہمارے خدا کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری قوم کی جو ہے وہ بےزتی ہوتی ہے کہ مسیح لوگ جو ہیں وہ سب کچھ کر جاتے ہیں. اب میں ایک اور چیز یہاں پر پڑھ رہا تھا خدا کے کلام میں سے ہی، اور جب میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا، اور یہ آیت امثال اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 17ویں آیت ہے. محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. اور میں اکثر اس بات کو جب دیکھتا ہوں، مختلف خاندانوں میں دیکھتا ہوں، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہے، وہاں پر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک خاندان میں ایک میاں بیوی ہیں اور ان دونوں میں بہت پیار ہے. ان کے پاس شاید وہ جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن وہاں مجھے محبت نظر آ رہی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر بہت آسائشیں ہیں لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہے. اب اس آیت کی روشنی میں ایک پیار اور اس محبت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جیسے کہ پھر سے آپ کو کہوں گا کہ بہت ساری جگہوں پر آتا جاتا ہوں اور یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہے، لوگوں کے پاس بینک بیلنس بہت ہے، لوگوں کے پاس سونا چاندی بھی بہت ہے، لوگوں کے پاس تعلقات بھی بہت ہیں، لوگوں کی ریلیشنز بھی بہت ہیں، لوگوں کے پاس دیواروں اور بھی بہت کچھ ہے، سیمنٹ بہت ہے، سریا بہت ہے، دیواریں بہت ہیں، لیکن لوگوں کے پاس محبت کی کمی ہے. سبب کیا ہے؟ خدا نہیں. جہاں خدا نہیں وہاں محبت نہیں. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا کی محبت بخش دینے والی محبت ہے، قربانی دینے والی محبت ہے. ٹھیک ہے، خدا کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر تب آتی ہے کہ جب خدا اور انسان کا ملاپ ہو جاتا ہے، جب اکائی بن جاتی ہے، یونٹی ہو جاتی ہے. اور اکائی بننا، یونٹی بننا یہ 15 منٹ کی دعاؤں میں نہیں ہوتا، نہ ہی گھنٹوں کی دعاؤں میں ہوتا ہے. یہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں، سالوں کی ریاضت ہے. انسان وہاں تک پہنچتا ہی نہیں جہاں پر خدا عنایت کرتا ہے. آپ کو وہاں پر پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں پر خدا اپنی مٹھی کو کھولتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، ٹھیک ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے خدا مبارک ہے جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ ہی اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا. اور یسوع مسیح نے کہا دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو. آدھا گھنٹہ دعا کی، 20 منٹ دعا کی
یہ دعا کی وہ دعا کی فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو دعا میں لگے رہنا ہے. وہ معبود جو آپ کے سامنے تخت نشین ہے اسے بھی پتہ لگے اور آپ کو بھی پتہ لگے کہ کسی کا آمنے سامنا ہے, خالق کا اور مخلوق کا آمنا سامنا ہے. تو خدا کی محبت اور انسان کی محبت میں فرق ہے. لیکن یہاں ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا ہوں اور خدا کے کلام میں ہے, یہاں دلہا اور دلہن کی بات ہو رہی ہے. دلہا اپنی دلہن کے لیے اور دلہن اپنے دلہے کے لیے تیار ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں مسیح نظر آتا ہے کہ وہ کلیسیا کا کیا ہے, دلہا ہے, اور کلیسیا جو ہے اس کی دلہن ہے. اب اس دلہے نے اپنی دلہن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو شاید یہاں دلہا اپنے آپ کو قربان کرتا ہوا نظر نہیں آتا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہات ہیں. میں نے بھارا یہ بتایا, آپ کو بتایا کہ بدن ایک ہی ہے, اس کے دو حصے کیے گئے ہیں کہ یہ تو میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, نر میں سے نکالی گئی ہے اس لیے ناری کہلائے گی. یہاں پر بہت سارے دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک آپ کے اندر خدا نہیں ہے, خدا کی تعلیمات نہیں ہے, خدا کی محبت نہیں ہے, آپ قربانی بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, مسیح کی اگر محبت کی آپ بات کریں تو یہ تو اگاپے محبت ہے, اونچی محبت ہے, سلیب پر چڑھ جانے والی محبت ہے, خون بہانے والی محبت ہے. یہ کلیسیا کے لیے, اپنی دلہن کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس نے سب کچھ کیا ہے. نجات دی, زندگی دی, ٹھیک ہے, اور اپنا سب کچھ دے دیا اور اپنا اختیار تک دے دیا. اس نے کہا میں تمہیں اپنا اختیار دیے دیتا ہوں, جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. اب رشتہ ازدواج کے اندر وہ اختیار جو مسیح کی طرف سے آپ کو ملا ہے, اگر شیطان آپ کے گھرانے کو رشتہ ازدواج کے اندر مشکلوں کو پیدا کیے ہوئے ہے تو اس اختیار کو آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ کسی اور کے اختیار کو استعمال کریں گے کہ آج میں اپنے ماموں کو لے جاتا ہوں, آج میں اپنے چاچا کو لے جاتا ہوں کہ شاید اس کی کوئی بات مان لے, نہیں. جب آپ اپنے گھر میں ایز اے لیڈر ہونے کے ناطے سے, ایز اے آپ سربراہ ہونے کے ناطے سے اپنے گھر میں جب آپ بیٹھ کر دعا کریں گے, اپنے ساتھی کے ساتھ ایک یونٹی بنائیں گے, تو وہاں خدا آئے گا, اور جہاں خدا آئے گا وہاں سلامتی آئے گی. جہاں سلامتی ہوگی وہیں سب کچھ ہوگا. یاد رکھیے گا, جہاں پر خدا ہے وہیں پر سب کچھ ہے. وہاں پر محبت ہے, پیار ہے, درگزر ہے, انکساری ہے, سب کچھ وہیں پر ہے جہاں پر خدا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے, آپ کا جو مددگار ہے, وہ کیسا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کو کیسے پایا؟ میں یہ بات آن ایئر کہوں گا کہ میں اپنے ساتھی کے اوپر فخر کرتا ہوں. یہ میرا فخر ہے کہ میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ خدا نے مجھے ایسا ساتھی دیا, ٹھیک ہے, جو خدا کی بندی ہے, جو گھنٹوں بھائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا ساتھی جو ہے وہ 7 گھنٹے جو ہے اس کا خدا کے ساتھ فیلوشپ ہے. یہاں تک کہ کئی بار جو ہے نا, وہ میرے بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مما بس کر دیں, ہمیں کھانا بھی کھانا ہے. ٹھیک ہے, تو بارہ ایسا ہوا. لیکن میں شکر کرتا ہوں خدا ان کا کہ خدا نے مجھے ایسا ساتھی دیا کہ جو گھنٹوں اور خدا کی خدمت بھی کرتی ہے میرے ساتھ. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر, چینل پر بہت سارے خدا کے کلام کو شیئرنگ کرتی ہے, اور بہت سارے گھروں میں میرے ساتھ جا کے خدا کی خدمت کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں, خدا نے مجھے ایک اچھا ساتھ. امثال 31:10 نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ یہاں سوالیہ نشان ہے اس آیت کے اندر کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے, کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیں, ہر وہ نیکوکار خاتون یا محترمہ یا بیوی, ٹھیک ہے, اس کو ملتی ہے جس کے اوپر خدا کا فضل ہوتا ہے. جیسے کہ 12 امثالی کی کتاب میں لکھا ہے, جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا, اس پر خدا کا فضل ہوا. جس کے اوپر خدا کا فضل ہے اس کو خدا ہی کی طرف سے ملیں گی چیزیں. تو خدا کے ہاتھ سے جو ملے گا وہ اچھا ملے گا. ایک اسکول کے اندر ایک فنکشن تھا, اور اس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹرے کے اندر بہت ساری چاکلیٹس لے کر بچوں کے آگے پیچھے جا رہی ہے, اور وہ بچوں کو کہتی ہے کہ اٹھا لیں. ایک بہت ہی شریف بچہ وہ بار ٹیچر کو کہتا ہے کہ ٹیچر آپ ہی مجھے اپنے ہاتھ سے دے دیں. وہ کہتی ہے بیٹا جیسے سب نے لیے ہیں آپ بھی لے لیں. تو اس نے کہا کہ نہیں ٹیچر مجھے آپ ہی دے دیں. اس نے کہا بیٹے جتنے, اگر 2 چاہیے 2 لے لو, 3 لے لو, آپ خود لے لو. اس نے کہا نہیں ٹیچر آپ ہی دے دیں. تو ٹیچر نے جب چاکلیٹس اٹھائی اس کو دی, تو اس نے کہا کہ بیٹے میں نے آپ کو اتنی بار کہا کہ آپ لے لو, آپ نے نہیں لی, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ ٹیچر میں چھوٹا ہوں, میرے ہاتھ ہیں چھوٹے, دیکھیں سب نے اٹھائی, کسی نے 2 کسی نے 3, تو آپ نے مجھے اٹھا کے دیے, سب سے زیادہ چاکلیٹ میرے پاس ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ
जिस तरह पतरस के खत में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। जब आप खुदा के हाथ से पाते हैं तो बहुत कुछ पाते हैं, इसलिए आप खुदा के हाथ में रहें। अगर आप अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर खुदा का हाथ है, खुदा का फजल है, खुदा का रहम है, तो मैं समझता हूँ आप बहुत कुछ पाएंगे। फौज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस शो में आने के लिए और ये वक्त देने के लिए, और आज के इस अज़दवाजी ज़िंदगी पर बात करने के लिए। यकीनन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, घंटों बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि खुदा का कलाम जो हमें जो कुछ सिखाता है, हमें वो चीज़ जो है वो सामने रखनी है और ख़ुद भी उस पर अमल करना। और चाहिए कि हम जिनको हम चाह रहे हैं कि लोग इसकी तरफ आएँ, क्योंकि खुदा के कलाम की तरफ आएँ, क्योंकि आज शायद कलीसिया में बहुत बिगाड़ है, घरों में, ख़ानदानों में बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन खुदा के कलाम से अगर नज़दीक होंगे तो शायद ये परेशानियां और दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे, आपको भी बरकत दे, और मैं फिर से आपका भी, तमाम देखने वालों को भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम गवाही टीवी का और खुदा के लोग प्रोग्राम का, और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और मैं यहाँ पर आके आपके साथ खुदा की बात कर सका। खुदावंद आपको और इस प्रोग्राम को खूब बढ़ाए और आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस शो को आपने देखा और सुना भी। हकीकत जो है वो बस इतनी सी है कि आप अगर खुदा के कलाम को सही तौर पर जानें, समझें, उसके साथ पवित्र रहें, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जैसे हमने शुरू में इस बात को, आयत को जाना था कि आदम ने ये कहा कि ये मेरे गोश्त में से गोश्त है और मेरी हड्डी में से हड्डी है, और खुदा का कलाम ही कहता है कि उसको नाजुक सिन्फ जानकर उससे प्यार करो, क्योंकि खुदा ने उसके लिए मददगार पैदा किया था, मददगार बनाया था। आज मेरा और आपका साथी जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है वो मददगार है। तो खुदा के कलाम के साथ पवित्र रहें, और जो नए आने वाले हैं, जो नए जोड़े बनने वाले हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी खुदा के कलाम से जुड़ें और जानें कि उन्होंने किस तरह से एक अच्छा और मसीही जोड़ा बनना है। हर एक अपने अपने जगह पर, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए खुदा के कलाम को सीखे, जाने और समझे कि बहैसियत एक मर्द, बहैसियत एक शौहर, मेरे फ़राइज़ क्या हैं, बहैसियत एक बीवी, जब मैं बीवी बनती हूँ तो मेरे फ़राइज़ क्या हैं, मेरे हकूक़ क्या हैं। अगर हम उसके अंदर रहकर इस बात को जानेंगे, समझेंगे, तो फिर ज़िंदगी आसान से आसान तर होती चली जाएगी। और फिर जैसा खुदा का कलाम कहता है कि जब ये रिश्ता जुड़ता है तो खुदा तरस औलाद पैदा होती है, ईमानदार लोग पैदा होते हैं, ईमानदारों की जमात बढ़ती है। मुझे और आपको खुदा के कलाम के साथ जुड़ना है और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, और जो वो कहते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक हमें उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ वक्त को बिताएं। एक छोटी सी बात कहता चलूँगा कि माँ का जो किरदार है वो ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। एक जगह पर बहुत से चारपाइयाँ बिछी हुई थी, और उन चारपाइयों में कोई आगे, कोई पीछे, कोई कहाँ, लेकिन सबसे आखिर में माँ थी। और जब पूछा गया कि माँ आपको गर्मी नहीं लगती, तो माँ ने कहा मुझे गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, सहती है। तो मैं चलते चलते हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपनी माँ का ख्याल रखें, ज़रूर अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदावंद आपको अपनी बरकत से मालामाल करेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।